بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے کچھ عرصہ بعد بنو تمیم کا ایک وفد بڑی شان و شوکت اور جاہلی ٹھاٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ یہ 70 یا 80 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس میں قبیلہ کے بڑے بڑے رؤساء، شعلہ بیان خطیب اور سحر البیان شاعر شامل تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں مفاخرت اور مقابلت کا جذبہ بہت شدید تھا اور وہ لوگ ہر وصف میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بنو تمیم کے دماغوں میں بھی خاندانی فخر و غرور کا نشہ سمایا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی مسجد نبوی میں گھس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی بے باکی اور اکھڑ پن کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا اور نہ ہی اس بات کا لحاظ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس درجے کی شخصیت ہیں، بلکہ آستانہ اقدس پر جا کر بے تحاشا آوازیں دینا شروع کر دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا اکھڑ پن ناگوار تو گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ان لوگوں کو سخت سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عفو و کرم دیکھیے کہ ان سے نہایت خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔ وفد کے ایک رئیس اقرا بن حابس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ ہوں کہ خدا کی قسم میری مدح انسان کی عزت کو بڑھا دیتی ہے اور میری ہجو انسان کو داغ لگا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ معزز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے زیادہ معزز یوسف بن یعقوب علیہ السلام تھے۔ اگرچہ قبول اسلام کے لیے یہ شرط بڑی نامعقول تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ کسی ہی طرح سے دعوت حق کو سمجھ جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں فخاری اور شعر بازی کے لیے مبعوث نہیں ہوا، لیکن اگر تم اسی کے لیے آئے ہو تو یوں ہی صحیح، تم اپنا کمال دکھاؤ، ہم جواب دیں گے۔ بنو تمیم میں ایک شخص عطارد بن حاجب تھا۔ وہ ایک شعلہ بیان خطیب تھا اور ایک دفعہ نوشیروان کے دربار میں اپنی خطابت کے جوہر دکھا کر کم خواب کا خلط حاصل کر چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت پا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مفاخرہ کا آغاز اپنی اس تقریر سے کیا، تعریف اس خدا کی جس نے اپنے فضل و کرم سے تاج و تخت کا مالک بنایا، اہل مشرق میں ہمیں سب سے زیادہ معزز کیا، ہمارے خزانے سیم و زر سے بھرے ہوئے ہیں جنہیں ہم فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں ہمارا مثل و نظیر نہیں، کیا ہم آدمیوں کے سردار اور ان میں صاحب فضل نہیں ہیں؟ اگر کسی کو یہ دعویٰ ہو تو وہ ہمارے قول سے اچھا قول اور ہمارے حالات سے اچھے حالات پیش کرے۔ اب مجھ کو جو کہنا تھا کہہ چکا۔ عطارد یہ تقریر کر کے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دینے کے لیے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا۔ انہوں نے یہ خطبہ دیا، تعریف اس اللہ رب العزت کی جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے، ان میں اپنا حکم جاری کیا، اپنی کرسی اور اپنے علم کو وسعت دی۔ وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اس کی قدرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے ہمارے لیے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے، سب دنیا سے بڑھ کر راست گو اور سب سے زیادہ شریف الاخلاق ہے۔ پھر اس پیغمبر پر ایک کتاب نازل کی اور اپنی خلقت کا اسے امانت دار بنایا، اور وہ وہی شخص ہے جسے اللہ نے سارے عالم سے زیادہ برگزیدہ کیا۔ پھر اس نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو اس کی قوم اور اقرباء میں سے سب سے پہلے مہاجرین نے حق کو قبول کیا۔ جو نسب میں افضل ہیں ان کے چہرے سب سے زیادہ روشن ہیں اور ان کے اعمال سب سے اچھے ہیں۔ پھر ان کے بعد سارے عرب میں سے ہم گروہ انصار نے دعوت حق پر لبیک کہا، لہٰذا ہم اللہ کے انصار اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں۔
اور لوگ جب تک ایمان نہ لائیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں ہم ان سے لڑتے رہیں گے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے سے انکار کرے گا ہم اس کے خلاف راہ خدا میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اور اب میں تمام مومنین اور مومنات کے لیے بارگاہ الہی میں دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ تقریریں ہو چکی تو اشعار کی باری آئی۔ بنو تمیم کی طرف سے ان کے سحر البیان شاعر زبرکان بن بدر کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کی شان میں ایک پرزور قصیدہ پڑھا جس میں خود ستائی، تعالی اور نخوت کے سوا کچھ نہ تھا، تاہم ان کے زور بیان اور فصاحت و بلاغت میں کوئی کلام نہ تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ زبرکان کے اشعار سن کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض تقریروں میں جادو ہوتا ہے۔ زبرکان بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا جواب دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم سخن کے بادشاہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں شاہان غسان کے درباروں میں اپنے حسن کلام اور طاقت لسانی کا لوہا منوا چکے تھے۔ قبول اسلام کے بعد ان کی شاعری کے جوہر اور بھی چمک گئے تھے، کیونکہ انہوں نے محض رضائے الہی کو اپنا مقصود بنا لیا تھا اور اپنی شاعری کو مدحت رسول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پاتے ہی اٹھ کر زبرکان ہی کے باہر اور قافیہ میں فی البدیع ایسے فصیح اور بلیغ اشعار سنائے کہ بنی تمیم انگشتے بدنداں ہو گئے، لیکن وہ آسانی سے کب ہار مانتے تھے۔ زبرکان پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور چند اشعار اپنی فضیلت میں پڑھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ان اشعار کا بھی برجستہ جواب دیا۔ اب بنو تمیم کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ اقرا بن حابس جو خود بڑے فصیح البیان شاعر اور خطیب تھے اور جن کی اصابت رائے کا سارا عرب معترف تھا، یہاں تک کہ متحارب قبائل اپنے جھگڑوں میں ان کو حکم بنایا کرتے تھے، بے ساختہ پکار اٹھے باپ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ہے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے افضل ہے، ان کا کلام ہمارے کلام سے زیادہ فصیح اور ان کی زبان ہماری زبان سے زیادہ شیریں ہے۔ اہل وفد نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور سب اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ لوگ چند دن مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور قرآن اور عقائد دین کی تعلیم حاصل کی۔ عطارد بن حاجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نوشیروان سے انعام میں پایا ہوا کمخابی خلط مدینہ کے بازار میں فروخت کر دیا، اس لیے کہ یہ ریشمی تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، عطارد اپنا خلط جو اس نے نوشیروان کے دربار سے حاصل کیا تھا فروخت کر رہا ہے، آپ اسے خرید لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ریشم کا بنا ہوا ہے، اسے وہ مرد استعمال کرے گا جس کا عاقبت میں حصہ نہ ہو۔ یہ وفد رخصت ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والا سچا جذبہ ایمانی اور عشق مصطفیٰ عطا فرما دیں اور ہمیں ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔